نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی جو تعریف بیان کی ہے وہی تعریف ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اسی تعریف کے پس منظر میں، اسی تعریف کی کسوٹی پر آج جو اہل بدعت مختلف قسم کے بدعات انجام دیتے ہیں پرکھنے کی انہیں کوشش کریں گے۔ ایک حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں 2697 نمبر کی ہے، مسلم میں 1718 نمبر کی حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح مسلم میں ہے ما لیس منہ، اور صحیح بخاری میں ہے ما لیس فیہ فہو رد۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ باطل اور مردود ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم میں اسی معنی کی ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی بھی سیدہ عائشہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو دین میں سے نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ یہ دو حدیثیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور یہ وہ دونوں حدیثیں ہیں جن کا شمار اسلام کے قواعد میں آتا ہے۔ اس حدیث کو آپ ازبر کر لیں، بیٹھا لیں، دامن میں گرہ لگا کر رکھ لیں، اسلام کے قواعد میں اس حدیث کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی جو شرح لکھنے والے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اسلام کے عظیم قواعد میں سے قاعدہ ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے بدعت کی تردید بڑی صراحت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بدعت کی تردید کرتے ہیں۔ آئیے اس حدیث کی شرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ پہلے کیا فرمایا آپ نے؟ من احدث، جس نے کچھ ایجاد کیا، جس نے کچھ پیدا کیا، جس نے کچھ بنایا۔ کیسے بنایا؟ اپنی طرف سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش سے کچھ بنایا، ایجاد کیا۔ من احدث کیا معنی ہوا؟ جس نے ایجاد کیا۔ کہاں پر ایجاد کیا؟ من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا ھذا، یہاں امر سے مراد دین ہے۔ اس دین میں کچھ ایجاد کیا، اس دین میں کچھ ایجاد کیا، اس دین میں کوئی چیز، نئی چیز لایا۔ وہ چیز پہلے سے نہیں تھی، وہ چیز موجود نہیں ہے، کسی نے جنم دیا ہے، کسی نے بنایا ہے۔ ایک دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپلیٹ ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کے گئے وہ دین کمپلیٹ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی بڑھانے اور گھٹانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کچھ بڑھائے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں سے کچھ گھٹائے۔ اس کے اندر رد و بدل کا اختیار کسی کو نہیں، دین کمپلیٹ ہے۔ اس دین کی بات ہو رہی، اس دین میں کوئی آدمی ایجاد کرتا ہے، نئی بات لاتا ہے، ما لیس منہ یا ما لیس فیہ، جو دین میں سے نہیں ہے، جو دین میں سے نہیں ہے، شریعت میں سے نہیں ہے، دین اسلام میں سے نہیں ہے، فہو رد، وہ باطل اور مردود ہے۔ یعنی جو کام ایجاد کیا جا رہا ہے اہل بدعت نے یا ایجاد کرنے والے نے، جو کام دین میں نیا کام ایجاد کیا وہ کام مردود اور باطل ہے۔ تو دین میں اگر کوئی آدمی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو وہ کام بدعت ہے۔ اور دین میں کس معاملے میں؟ عبادات کے معاملے میں، عبادت میں، معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اجازت ہے، لیکن عبادت میں اجازت نہیں کچھ ایجاد کرنے کی۔ دنیا کے معاملے میں اجازت ہے آپ ایجاد کریں، کرسی بنائے، جیسے کرسی بنانے والے نے بنایا، ایجاد کیا، کسی نے مائک ایجاد کیا، کسی نے یہ ٹیبل ایجاد کیا، کسی نے یہ شماغ بنایا ہے، ایجاد کیا ہے تو ہم لگا رہے ہیں۔ لیکن اہل بدعت یہ عبادت اور معاملہ کو خلط ملط کر کے اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس مولوی سے پوچھو یہ شماغ کس دلیل سے لگا رہا ہے۔ اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کیونکہ معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، اصل اجازت ہے۔ آپ دنیا میں جو کچھ کرو سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دیا، اس سے رک جاؤ، باقی ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز لاتا ہے، کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے جس کی اصل دین میں نہیں تھی، ایک نئی چیز بنایا کسی نے، تو وہ چیز شریعت کی نظر میں باطل ہے، مردود ہے، وہ شریعت کی نظر میں باطل اور مردود ہے۔